الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لے سبھی حضرات. اب تھوڑی سی گستاخی کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ناراض نہ ہوں تو قریب قریب ہو جائے میرے. اٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں، اٹھ کے آئیں تاکہ جو بعد میں حضرات آئیں وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئیں، انہیں پیچھے جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے. برآمدے میں جو صاحبان تشریف فرما ہیں ارباب علم و دانش، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اگر صحن میں تشریف لے آئے تو محفل کی ایک رونق بن جائے گی. جب کثیر تعداد میں لوگ آ جائیں گے پھر بھلے سے آپ اندر بیٹھ جائیے گا. ابھی آپ جن صاحب دوستوں نے محفل کو سجایا ہے ان کی محنت کو ضائع نہ فرمائیں، صحن میں تشریف لے آئیں. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبھی کو السلام علیکم. آج دوسری بار ایک سال کے وقفہ سے ماڑی چکوال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خصوصی طور پر پروگرام کی سرپرستی فرمائی ہے مولانا قاضی عبدالرؤف صاحب نے. سٹیج پر میرے محترم محسن مولانا مخلص عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ابھی چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نے پہلی بار آج انہیں سنا. ماشاءاللہ، ویسے تو سفید ریش ہے لیکن آواز بہت جاندار تھی. اللہ انہیں سلامت رکھے. آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. میرے محترم عزیز عرفان حسنین حیدری صاحب پریشان تھے کہ جو آپ وقت دے رہے ہیں اس پہ لوگ نہیں آئیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے. تو آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے غائبانہ میرے اس لفظ کی لاج رکھی، حالانکہ آپ کو تو علم نہیں تھا کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت میں
اور جو اشتہار پہ عنوان دیا گیا اور جو مجھے یہاں آتے ہی حکمن دیا گیا میں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں بات رکھوں، لیکن بات کے پہلے 5 منٹ ممکن ہے تھوڑے سے مشکل ہوں، وہ توجہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوگی۔ اگلی بات پہ پہنچنا آسان ہوگا اور اسے دل میں بٹھانا بھی آسان ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ہم سبھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، جسے ہم دنیا کا نام بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اسے فراڈ اور دھوکے کا نام بھی دیتے ہیں، جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ اس کا ایک نام اسے شریعت نے دیا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ امتحان دینے والا طالب علم جب کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اس کمرہ امتحان سے باہر ہوتی۔ اگر بات سمجھیں گے تو مجھے اس میں تسلی ہوگی کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ میں جلدی جلدی کلام پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے لطف نہیں آئے گا اس میں۔ باہر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے طالب علم کی، شوخی بھی ہوتی ہے، اس میں مستی بھی ہوتی ہے، کھیل بھی ہوتا ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تب نہ شوخی ہوتی ہے، نہ مستی ہوتی ہے، نہ کھیل ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے، اور میں اپنے مطالعے کو سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں ایک لفظ کر رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں کہ امتحان صرف 2 ہے، تیسرا امتحان نہیں ہے، صرف 2 امتحان۔ ہم سبھی ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایک سے گزر رہے ہیں، یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں۔ یقین جانے کچھ بعض حضرات اتنے خوبصورت انداز سے سنتے ہیں نا بات، میں وہ اگرچہ بول نہیں رہے لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں کہ مجھے لطف ابھی سے آنا شروع ہو گیا، کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات سن رہا ہے۔ امتحان 2 ہیں، اس کی جہتیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میری مرضی چلے گی، جو امتحان لے رہا ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے نصاب یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، وقت یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، سلیبس یہ ہوگا۔ امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے، امتحان دینے والا نہیں بتاتا۔ امتحان اللہ لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، سمجھیے گا میرا جملہ، امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، امتحان رب لے رہا ہے انسانوں کا۔ تو جب انسانوں کا امتحان ہے تو اس امتحان کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک نمونہ چاہیے تھا، ایسی شخصیت کا جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو۔ تو خالق کائنات نے آواز دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنا محبوب تمہارے امتحان کے لیے ماڈل بنا کر بھیج دیا، جس پر صبر بھی آیا ہے، جس پر شکر بھی آیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ نمونہ بن کے آئے آقا انسانوں کے لیے،
تو انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے. نہیں سمجھے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے. ملائکہ میں سے نبی آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا اپنے محبوب کو. اب آقا پر صبر بھی آیا، شکر بھی آیا، وہ نمونہ، اور وہ نمونہ میرے لیے، اور میں اسے اپناؤں گا تب جب مجھے محبت ہوگی. محبت جو آقا سے نہ ہو تو میں انہیں اپنا سکتا. نمونہ کے لیے محبت ضروری ہے. میں انشاءاللہ اب 2-3 منٹوں میں مشکل بات سے نکلنے لگا ہوں. نمونہ کے لیے محبت، بولیے میرے ساتھ، ضروری ہے. آپ کو اگر میں ابھی بتاؤں تھوڑی دیر میں کہ ابھی آپ باہر نکلیں گے نا تو باہر آپ کے مرشد کھڑے ہیں، آپ کے استاد کھڑے ہیں، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، آپ انہیں دے دیں گے؟ اور وہ چیز آپ کے پاس ہو بھی صحیح، دے دیں گے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ میں جو کہوں کہ آپ کا مرشد باہر کھڑا ہے، آپ کا استاد باہر کھڑا ہے، اور وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، کھل کے بولیے، یا ہاں کیجیے یا نہ کیجیے، دے دے. ہائے بڑی توجہ، بڑی توجہ دوستو، بڑی توجہ. مرشد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں، استاد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں، دوست چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں. پیارے آقا نے ایک آپ سے چیز طلب کی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس دے دیں گے. ہوں بھی سوچ رہے ہو جی دے دیں گے؟ لو میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، علماء کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، علماء سے پوچھئے گا، میں ایک طالب علم ہوں. پیارے آقا نے آپ سے محبت مانگی، کیا مانگی؟ یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں آپ سے، توجہ، محبت کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کے دل میں ہے. مجھے وہ محبت چاہیے جو میرے دل میں ہے. یا رسول اللہ آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ بس کافی ہے. فرمایا نہیں، مال و دولت، کھیتی باڑی، جائیداد، مارکیٹیں، پلازے، سونے چاندی سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ بس کافی ہے. فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. اپنی جان سے. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے حضرت سیدنا حضرت عمر سے سوال کیا، عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. مال و دولت سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. عمر اپنی جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن وہ شخصیات وہ تھی جو زبان پہ وہی بات لاتی تھی جو دل میں ہوتی تھی. ہم نے تو صرف کہنا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی کو کہہ دیا نا، کیا حرج ہے؟ جو مرضی ہم سے کہلوا لو، ہم نے تو کہنا ہے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ کہنا ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، جان سے زیادہ نہیں. فرمایا مومن نہیں ہو. حضرت عمر ایک لمحہ مانگتے ہیں، یوں ہی بات نہیں کہتی، ایک لمحہ لیا، اپنے دل سے رابطہ کیا. یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا. نگاہیں جھکائیں، پھر نگاہیں اٹھائیں، عرض کیا یا رسول اللہ اب پوچھئے.
تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دو. یا رسول اللہ ہن پوچھو. آقا پوچھتے ہیں عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. اب جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر کو آپ سے اپنی جان سے زیادہ اس قدر محبت ہے کہ اب عمر کے سامنے کوئی آپ کا فیصلہ نہ مان کر تو دکھائے. بات یہ ہے میں اب ادھر رکوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور بات دور نکل جائے گی. ہمارے لیے نمونہ بنایا آقا کی ذات کو اور حکم دیا کہ ان سے محبت کرو. ان سے محبت سارے بولیے ان سے محبت کرو. اور ان سے محبت کے لیے پوری امت کے لیے جو جماعت نمونہ بنی کہ آقا سے محبت کیسے کرنی ہے وہ جماعت ہے صحابہ کی اور اس صحابہ کی جماعت کے لیے نمونہ ہے ابو بکر. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی کو ذرا سبحان اللہ. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. وہ سارے سارا تو قرآن جیسا خدا کے تھے ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے. وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے. پوری امت کے لیے حضور سے محبت کا نمونہ ہے ابو بکر. بولیے بولیے بولیے. اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دنیا پہ سچ آیا ہی نہیں. بولو نہ بولو نہ بولو نہ بولو نہ. اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر بتا تو صحیح مومن کہتے کسے؟ مومن ہوتا کون ہے؟ پیارے آقا معراج سے تشریف لا رہے ہیں. جبریل کو کہتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں. میں جب جا کے بتاؤں گا کہ میں یوں گیا تھا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا. پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر. پیارے آقا کے سامنے دو زانو بیٹھے. پیارے آقا تشریف فرما ہے جناب ابو بکر بیٹھے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ جو میری جانب ہے ابو بکر جبریل آئے تھے. یوں نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں جناب ابو بکر نے اور نگاہیں جھکائے ہوئے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ. میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لائے تھے جبریل انہیں میرے سینے میں رکھا صدقت یا رسول اللہ. مجھے براق پہ بٹھایا صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ. براق چلی صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان صدقت یا رسول اللہ. چوتھا آسمان صدقت یا رسول اللہ. ساتواں آسمان صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ پہنچے صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گئے صدقت یا رسول اللہ. سدرہ کو کراس کیا صدقت. ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا
گل سنو، میرے جملے خوش کے بندے ہستے نہیں، ذرا مسکرا کے کہو سبحان۔ ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا اے اچھا دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی گل تے اوکھی ہے، چلو تسی کہندے ہو تے مان لینا، اچھا نہیں، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، عرشوں پہ پہنچایا گیا، صدقتا یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ، تیرا محل دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، صدقتا یا رسول۔ جب ساری بات ہو چکی، پیارے آقا مکمل فرما چکے بات، یوں سامنے بیٹھے ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق، اشہدو انک نبی حق۔ اب جملہ سنیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ اشہدو انک نبی، آمنے سامنے بیٹھے، اشہدو انک نبی حق، اشہدو۔ جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انک نبی حق، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، وہ صدیق اس کو سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ اللہ تھکتے نہیں گئے ہو؟ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے جناب ابو بکر کے؟ آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں اگر اللہ کے علاوہ دنیا میں اپنے خلیل ہونے کا کوئی دعویٰ کروں تو وہ ابو بکر۔ اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم کو، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور آقا فرماتے ہیں میں اگر کہوں کہ دنیا میں میرا خلیل تو وہ ابو بکر ہے۔ ابراہیم آپ خلیل بنائے گئے، فرمایا ہاں، جان دی ہے، آگ کے حوالے کی ہے، مال دیا ہے، مہمانوں کے سامنے پیش کیا ہے رب کی راہ میں، اولاد پیش کی ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا۔ ابو بکر آپ خلیل ہیں مصطفیٰ کے، وہاں حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے۔ توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے۔ جب ڈالنے لگے آگ میں تو نمرودیوں نے ایک جھولا بنایا، ایک پنگوڑا بنایا، آگ میل میل تک جل رہی ہے، پنگوڑا بنایا جائے تاکہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے۔ پنگوڑا جھلایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے حضرت ابراہیم کے، پگڑی اتار دی گئی حضرت ابراہیم کی، جھولا عین شباب پر ہے، پنگوڑا عین شباب پر ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ میں جبریل۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں، پھر آپ حکم دیں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ دوسرا جھونکا، السلام علیکم ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ کون؟ میں میکائیل۔ آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں، آپ حکم کریں میں می برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں۔ تیسرا جھونکا، آپ کون؟ میں اسرافیل۔ آپ حکم کریں میں سور پھونک کے آگ بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرشتوں اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں، اس سے پوچھ کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاؤ، آج میں جانوں، میرا رب جانے، آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے۔ پیچھے 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 ہٹ جاؤ۔ توجہ، سب کی توجہ ہے میری جانب، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیارے آقا نے جب بیت اللہ میں اعلان کیا
لا الہ، مشرک دوڑے مارنے کے لیے، دوڑے، اکیلے ہیں پیارے آقا، پہنچے وہاں پہ جناب ابو بکر، یوں ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا ابو بکر، سارے وار اپنے وجود پہ برداشت کیے. اور ظالمہ، اس ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرتے ہو جو پہلا مددگار ہے میرے آقا کا. ابو بکر مومن نہیں تو بتا تو صحیح ایمان کہتے کسے؟ یوں ڈال بن کے سارے وار اپنے وجود. ان ظالموں نے پیارے آقا کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، لولوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. باپ اٹھا کے گھر لے آیا، یوں پنکھا بھی جلا رہے ہیں، پاؤں کی تلیوں پہ مالش بھی کر رہے ہیں، ابا بھی ہے اماں بھی ہے. جملہ یاد رکھیے، قاضی نے آپ کو سنایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں، میرا رب جانے، خلیل جانے، رب جلیل جانے، پیچھے ہٹ جاؤ. یہاں جیسے ابو بکر کو ہوش آیا، ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، باپ شہد لے کے کھڑا ہے، اور ساتھی مرم پٹی لے کے کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر کو ہوش آیا اور کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے محبوب کے پاس جانے دو. اس ابو بکر کی بات کرتے، وہ کیسا ابو بکر، کیسا ہے ابو بکر جس نے تن من دھن آقا پہ لٹایا ہے. اسی لیے تو حضرت علی سے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا. حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال کیا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض سوال شرارت کے لیے، معلومات کے لیے نہیں ہوتے. اس نے شرارت کے طور پہ سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا، اس کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. تو جب حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو پھر میں کہوں گا کہ خلافت آپ کا حق تھا. اس کے ذہن میں شرارت تھی. حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر. اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے مرحب کو سر تن سے جدا کیا ہے، میں بہادر. عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کیا، میں بہادر. حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو اس وقت چھوٹا تھا، میں تو اس وقت بچہ تھا جب تمام مشرکین ایک طرف تھے، پیارے آقا اکیلے تھے، اور ابو بکر ہی تو بہادر تھا جو ڈھال بن کے اپنا وجود پیش کرتا. اس نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون؟ امت میں سب سے بڑا، ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے ایک دن روزہ رکھا مسکین آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا قیدی آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا مسافر آ گیا تھا، اللہ نے وہی بھیج دی تھی. تو سخاوت کا انداز تو قرآن نے بتا دیا حضرت علی کی. تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے تبوک کا منظر یاد نہیں؟ میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، آپ عبادت سمجھ کے سنیں. وہ پیارے آقا نے صحابی کو دیکھا نا کہ روشن دان رکھا ہے، کیوں؟ ہوا آئے گی روشنی آئے گی. فرمایا کہو اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو پھر بھی آنی ہے، یہ کانوں کی لذت تو پھر بھی آنی ہے. نیت کر لے ثواب کی، میں بھی اور آپ بھی ثواب ملے گا. لذت تو آنی ہے انشاءاللہ. توجہ ہے دوستو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ.
چین تب کیا، باپ کہتا رہا، جس کی وجہ سے اس وقت تک ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، باپ کہتا رہا جس کی وجہ سے مار کھائی ہے، لہولہان ہوا ہے، پھر اسی کا خیال ہے، پھر اسی کا دھیان ہے، لیکن پہنچے سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر، وہ ہے ابو بکر۔ کیا کہنے اس ابو بکر کے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا۔ پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، اس مجمع میں بھی ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے گئے۔ جب پیارے آقا نے پہلا اعلان کیا، کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے، حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت ابو بکر اپنی دکان کھول کے بیٹھے، کپڑا ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیروں سے، قبیلوں سے کپڑا خریدنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر اپنی دکان سجا کے بیٹھے ہیں، یہ کتنے کا، یہ اتنے کا، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے۔ حکیم بن حزام دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے، ابو بکر تو اگلے دنوں یہاں نہیں تھا، یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا، اچھا تجھے یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، وہ جو تیرا، اب میں ادھر شروع ہو جاؤں گا تو یہ اور لمبی کہانی ہو جائے گی کہ یاری ہے کب سے، یاری ہے کب سے۔ پیارے آقا کی عمر ہے 12 برس، حضرت ابو بکر کی عمر ہے 10 برس، حضرت پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس، حضرت ابو بکر کی عمر ہے 10 برس، اور پیارے آقا ابو طالب چچا کے پاس ہے، چچا کی کفالت میں ہے۔ ابو طالب کو کہیں سفر پہ جانا ہے، ابو طالب کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، پیارے آقا آ کے کہتے ہیں چچا میں گھر میں اکیلا، نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی نہیں، نہ ماں نہ باپ، میں اکیلا، کہیں اکتا نہ جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پیاری کی تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے کہا چچا میں اکیلا ہوں، آپ کے ساتھ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، آپ بڑے باتیں کر رہے ہوں گے، اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں۔ کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ، لے لو۔ اس سفر میں ابو بکر ساتھ تھے۔ وہ جب ایک جگہ پہ قافلہ رکا اور راہب نے پہچان لیا، راہب نے کہا صبح آپ کی دعوت ہے سب قافلے والوں کی۔ قافلے والے پیارے آقا کو ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے دعوت کے لیے کہ آپ یہاں اونٹوں کی رکھوالی کریں۔ جب سبھی راہب کے پاس پہنچ گئے، راہب کہتا ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ اسے تو ہم اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہے۔ تو میں اپنی زبان پھر کہنا راہب نے کیا ہوئے گا تو پھر تو انو بلایا کن نے؟ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ لے آپ پیارے آقا کو بھی لیا۔ 12 برس، ابو بکر ساتھ ہیں 10 برس۔ یہ یاری اس وقت کی ہے، آج کی نہیں، اس وقت کی یاری ہے یہ۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو پیارے یہ سبھی قافلہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے سائے میں۔ پیارے آقا اس جگہ آ کے بیٹھ گئے جہاں درخت کا سایہ نہیں تھا۔ مولانا محمد ادریس کاندروی لکھتے ہیں، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بول رہا ہوں، درخت نے بھی کیا مولا منو تھوڑی جی حرکت دی اجازت دے، میں ادھر ہوا جڑا تیرا محبوب بیٹھے ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندروی لکھتے ہیں درخت نے حرکت کر کے سایہ ادھر سے اٹھا کر پیارے آقا کے اوپر کر دیا، اور ابو بکر اس وقت بھی اس سفر میں بھی پیارے آقا کے ساتھ۔ ابو بکر وہ ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ سخی کون ہے، تجھے پتا نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا، میں آج
बढ़ जाऊंगा। और ये ख्वाहिश यूं ही नहीं थी, हजरत अबू बकर हजरत उमर का सामान ज्यादा था। हजरत उमर के ज़हन में ये था, आका पूछेंगे उमर कितना लाया, तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह मैं इतना लाया। और जब अबू बकर से पूछेंगे अबू बकर तू कितना लाया, अबू बकर कहेगा मैं इतना सा लाया, तो मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन प्यारे आका के सवाल ने कैफियत को बदल दिया। प्यारे आका ये नहीं पूछते उमर कितना लाया, प्यारे आका पूछते उमर जी या रसूल अल्लाह ले आया, ले आया, घर में क्या छोड़ा, अर्ज किया आधा, आधा ले आया, आधा घर में छोड़ आया। अबू बकर तू भी ले आया, जी ले आया, घर में क्या छोड़ा, अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। टाट का लिबास पहना, बबौल की करके कांटे बतौरे बटन के लगाए, हुजूर की महफिल की तरफ चले। अभी अबू बकर नहीं पहुंचे कि जिब्रील अमीन पहले पहुंच गए। और प्यारे आका ने देखा जिब्रील ने टाट का लिबास पहना है, टाट का लिबास। प्यारे आका पूछते हैं जिब्रील खैरियत है, टाट का लिबास पहन रखा है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जरा ऊपर देखे। प्यारे आका ने ऊपर देखा, अल्लाह ने पर्दे हटाए, महबूब को दिखाया, तमाम मलाइका ने टाट का लिबास पहन रखा। प्यारे आका ने फिर नीचे देखा और पूछा क्या माजरा है। जिब्रील कहते हैं आज अबू बकर ने टाट पहना है, रब को अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों टाट पहनो। कहो यार सुभान अल्लाह, हाय हाय, टाट पहनो, टाट पहनो। अबू बकर ने टाट पहना है। प्यारे आका फरमाते अबू बकर ये जिब्रील आया है, तेरी तरफ से रब का सलाम लाया है। और जिब्रील कह रहे हैं कि रब ने कहा है महबूब अबू बकर से पूछिए, अबू बकर कल तू मक्के का बहुत बड़ा ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था, आज तेरे बदन पे ढंग का लिबास भी नहीं है। मैं रब से राजी है, मैं रब से खुश है। अबू बकर की चीख निकल गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कहिए अबू बकर के बदन पे जो लिबास है उसके टुकड़े हुए हैं, अगर अबू बकर के बदन के टुकड़े हो जाए अबू बकर तब भी अपने मौला से राजी है। तवज्जो है, खलील इब्राहिम ने जान भी पेश की, माल भी पेश किया, औलाद इस्माइल को रखा छुरी के नीचे। खलील है ना रब का। और यहां पर हालत यह है कि प्यारे आका जब हिजरत की रात दरवाजे पे दस्तक देते हैं, इधर दस्तक दी उधर दरवाजा खुल गया। मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज किया करता हूं, अबू बकर पूछा तो होता मन दक्कल बाप, दरवाजे पर कौन है, कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। अबू बकर कहते हैं कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक न समझे तो फिर कौन समझे। चलना चलना है जी, चलिए। घर में अस्मा को कह के कहते हैं खाना पहुंचाना है। इधर जब पहुंचे अबू जहल और उसके साथी, जहां प्यारे आका हजरत अली को सुला के आए। क्या कहने हजरत अली के कि मेरे आका के बिस्तर पे सोए हैं। और मेरे अकीदे का हुस्न देखो, अकाबिरीन उलमाए देवबंद पे उंगलियां उठाने वालों, अगर गैर जानिबदारी से मुताला करो उलमाए देवबंद के अकीदे का, तो आपको ये वाज़े हो जाएगा कि अमन वाला अकीदा और हकीकी इस्लाम वाला अकीदा है तो इसी तबके का है। तुसी बोलो या ना बोलो, मैं तो बोल रही हूं जी। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, वो भी मेरा ईमान है आका ने जिसे बिस्तर पर सुलाया है, और वो भी मेरा ईमान है आका ने जिसकी गोद को बिस्तर बनाया है। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, अली भी मेरा ईमान है, अबू बकर भी मेरा ईमान है। जिस तरह अली हमारे सर का ताज है, उसी तरह जनाबे अबू बकर हमारे सर का ताज है। अस्मा को कह के आए हैं प्यारे अबू बकर कि अस्मा बेटा गार में खाना पहुंचाना है। ये जब ढूंढने पे आए तो पहुंचे और ये समझा कि बिस्तर पर प्यारे आका हैं। जब उठाया तो जनाबे अली थे।
کون تھے؟ پوچھا علی سے نبی کہاں ہیں؟ اب وہ تو چلے گئے. کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے. جب یہاں دال نہیں گلی تو پہنچے ابو بکر کے گھر. تلاش نبی کی ہے. پہنچے ابو بکر کے گھر ہیں. اتنی بات اس وقت کے کافروں کو بھی پتا تھی نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا. ڈھونڈ نبی کو رہے ہیں. پہنچے ابو بکر کے گھر ہے. دستک دی. اسماء باہر نکلی. کہاں ہے تیرا باپ؟ پتا ہے نا تجھے تیرا باپ کہاں ہے؟ اب اسماء کہتی ہاں پتا ہے. بتا. نہیں بتاتی. زور کا تماچا مارا. ابو جہل نے اسماء کے چہرے پر ایک طرف سے تماچا لگا, دوسری طرف سے دیوار لگی. نوکیلی دیوار, پتھروں والی بالی دیوار میں اٹکی. نیچے گری اسماء. کان سے خون آیا. ایک طرف سے تھپڑ کا نشان, کن پٹی نیچے جا کے لگی. کن پٹی سے خون آیا. وہ چلا گیا. اسماء اندر آئی. چولہے سے راکھ لی, پٹی رکھی. غار میں کھانا پہنچانے کے لیے غار میں پہنچی. ابو بکر باہر تشریف لائے. دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے. اسماء کی کنپٹی سے خون آ رہا ہے. آنکھ میں آنسو ہے. اسماء بیٹا کیا ہوا؟ ابو جہل آیا تھا بابا. پھر کہتا تھا بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ پھر میں نے کہا مجھے پتا ہے. پھر اس نے مجھے مارا. پھر اس نے مجھے مارا. واہ ابو بکر, میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں. میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں. میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں. میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں. ابو بکر کہتے ہیں بیٹا ان آنسوؤں کو چھوڑ, ان تھپڑوں کو چھوڑ, ان تکلیفوں کو چھوڑ. مجھے یہ بتا, اس نے جو تجھ سے پوچھا تو نے کہا مجھے پتا ہے. پھر اس نے تجھے مارا کہ بتا. تو نے بتایا تو نہیں, تو نے بتایا تو نہیں. اسماء کہتی ہے بابا میں اگر بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا. وہاں حضرت ابراہیم خلیل ہے رب کے تو بیٹا ہے چھری کے نیچے. وہاں یہاں پر ابو بکر خلیل ہے میرے آقا کے تو اولاد قربانیاں پیش کر رہی ہے. رب انعام دینے پہ آیا. اللہ انعام دینے پہ آیا. ابراہیم خلیل ہے, کیا انعام دیں گے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. مزہ تے تا ہے نا کہ میں ایک دی بات کر رہا تھا دوسرے تے تسی خود پہنچو. اللہ انعام دینے پہ آیا اپنے ابراہیم کو. فرمایا انی جاعلک للناس امام. امام بنایا حضرت ابراہیم کو. اور پیارے آقا انعام دینے پہ آیا ابو بکر کو تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سبحان اللہ. پھر ذرا عقیدت سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک شعر آپ سنتے ہو ہر خطیب سے, اور جس مسلک کا بھی کوئی خطیب ہے آپ اس سے سنتے ہو, نعت خانوں سے سنتے ہو. پیارے آقا کی مدحت میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, حضرت حسان کا شعر ہے, یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ مجھے ایسے کھینچنی پڑ رہی ہے یقین دان. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی, بولو بولو, آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. قاضی کہہ رہا ہے گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم کا پسینہ بدبو نہیں خوشبودار تھا. میں خاموشی جملہ دینا, میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں
خوشبودار تھا، خوشبودار تھا۔ مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پسینے سے بو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم سے پسینے سے بدبو نہیں خوشبو آیا کرتی تھی۔ چکوال والے چپ رہے، تیری مرضی، بول تیری مرضی، راضی رہے تیری مرضی، ناراض ہو تیری مرضی، یہ مرضی ہے۔ اس جملے کے ساتھ سلوک کر۔ قاضی اپنا معافی ضمیر تیرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر گندگی سے پاک پیدا کیا۔ اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا، میرے آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے تھے؟ کیسے سو سکتے ہیں وہ ابو بکر جو آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگتے، آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگ کے سو رہا ہے؟ کیوں نہیں منع کیا جناب علی نے کہ نہیں دفن ہونے دوں گا؟ کیوں نہیں منع کیا حضرت علی نے؟ کیوں تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے دروازے پر؟ نہیں دفن ہونے دوں گا۔ بزدل سمجھتے ہو علی کو؟ مولا علی ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے۔ بزدل ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نا، میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا، ظالم ہے یہ، میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا، اس نے انصاف نہیں کیا۔ بتائیے نا، عوامی ایک رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی کہیں پہ بحث ہوتی ہے، کوئی بات چلتی ہے نا، تو عوام ایک ہی یہ معاملہ، ایک ہی جھگڑے، ادھر جلسے ہو رہے ہیں ادھر بھی جلسے ہو رہے ہیں، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی بحث ہے۔ تو جو ڈیروں پر، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، شہروں میں، داروں میں بیٹھ کر جو بات چلتی ہے، وہ اصل ایک معاملہ ہے، ایک طبقہ صحابہ کردہ رہندا ہے تے ایک طبقہ آل بیت کردہ رہندا ہے۔ اے او تبصرہ جڑا تسی سن دے ہو، میں یہ نہیں کہندا بھی تسی کر دے ہو، یہ کہہ رہے میں تسی سن دے ہو۔ عوام یہی کہندی ہے ایک طبقہ صحابہ کردہ رہندا ہے تے ایک آل رسول۔ میں اس تجزیے سے اور تبصرے سے متفق نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر میں یہ مان لوں کہ یہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے تو منصف آپ بنیے، انصاف آپ کیجئے گا، جج آپ بنیے۔ مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے، اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ میں لمیاں چوڑیاں بحث تک کیتی ہی کدی نہیں، ایک جملے سے تسی آپ فیصلہ کر دیتا۔ اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے۔ مجھ سے سنیے، جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے۔ اگلا جملہ سنن سکھ ہے، سمجھنے سے بہت اوکھا ہے۔ سن تسی لینا ہے تو تسی اس سے بول بھی لینا ہے، لیکن سمجھنا بڑا اوکھا ہے۔ جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے، اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ جو صحابہ کو دل سے مانے وہ آل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا، جو آل بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ میرا جملہ پھر سنیے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے۔ جو اہل بیت والا ہے کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ جو اہل بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص علی کو مانے
وہ علی کے امام کو گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص فاطمہ کو مانے، وہ اس ابو بکر کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا؟ جو ان شخصیات کا نام لے کر فرقہ واریت کو ہوا دے، وہ نہ صحابہ والا ہے، بولو 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 بولو، وہ نہ اہل بیت والا، وہ محض شر پسند، وہ محض فسادی ہے، وہ نہ قوم کا خیر خواہ، نہ پاکستان کا خیر خواہ، نہ اسلام کا خیر خواہ۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق۔ بولیے 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 بولیے، وہ محض فسادی ہے جو شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی۔ کیسے جناب علی جنازہ پڑھانے دیتے فاطمہ؟ ابو بکر کو پڑھانے دیتے؟ آپ کسی مولوی کو پڑھانے دینا جس سے آپ کی دشمنی ہے، اپنے کسی عزیز کا قریبی کا پڑھانے دو جنازہ، آپ جنازے کے اندر نہیں کھڑے ہونے دو۔ آپ غیرت والے بنتے ہو، علی کو کیا؟ اور کس فاطمہ کا جنازہ؟ نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی بلی، نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی بلی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی بلی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پر رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق۔ کوشش کرو تھوڑی دیر بولنے کے لیے۔ آل بیت بھی، اور میں آل بیت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں کیا کرتا، میں آل بیت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں بیان کیا کرتا۔ صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو، صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو، جیسے آج کل کیا جا رہا ہے۔ بدری میری گلا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ صفائی تو وہ بیان کرے، میں تب صفائی بیان کروں میرے طبقے سے کوئی ایک بندہ لا کے دکھاؤ اس نے آل بیت کی توہین۔ آل بیت کا تذکرہ صفائی کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے لیے ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ مجھے مولا علی کی زبان نے بتایا ہے کہ صحابہ حق ہیں، حسین نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں، فاطمہ نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں، اور مجھے صحابہ نے بتایا ہے کہ آل بیت حق ہیں۔ ہم نے تو وہ محبتیں ان سے لی ہیں۔ یہ ہے وہ نعرہ جو بزرگوں نے لگایا، اور یہ ہے اصل تبدیلی جو یہاں سے نکلی ہوئی بات سے آیا کرتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جو صحابہ کا گستاخ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو آل بیت کا گستاخ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ بولیے 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 میرے ساتھ بولیے۔ ہمیں وہ محبتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور کس انداز میں بتائی، سنیے گا کس انداز میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں۔ ایک بات صرف سنیے، پھر میں اس کی دوسری جانب سے اس کے مد مقابل آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب نے ہجرت کی چھپ کر۔ میں مولا علی کی زبان سے بتا رہا ہوں، اور علی والا تو مانے گا نا اس بات کو۔
سب نے ہجرت کی چھپ کر، ایک عمر ہے جس نے جرت کے ساتھ ہجرت کی. اور کس انداز سے ہجرت کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر اٹھے، ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، ایک کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر پکڑے، اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آئے بیت اللہ میں. مطاف میں پہنچ کر جب دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ پورا اجلاس ہو رہا ہے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آ کر حضرت عمر نے طواف کیا. طواف مکمل کر کے بڑے سکون سے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگی. پھر دعا مانگ کر مولا علی فرماتے ہیں باہر نہیں نکلے. حضرت عمر آئے ان کے پاس، وہ نیچے یوں دائرے میں بیٹھے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں یوں ان کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر کہتے ہیں اوے ابو جہل، اوے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا. ہے کسی میں جرت جو چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے، اس کی ماں اس پہ روئے، اس کے بچے یتیم کہلائے، وہ آئے عمر کا آ کے مقابلہ کرے. حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال سکے. مجھے یہ بات مولا علی نے بتائی ہے، میں کیسے نہ تسلیم. بولیے نا، بولیے نا، بولیے نا. یہی ہمارے عقیدے کا حسن. صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق. مجھے عزیزوں نے حکم دیا کہ سیدہ فاطمہ پہ 2 جملے عرض کرنے ہیں. پیارے آقا نے نام ہی ایسا رکھوایا فاطمہ. بولیے 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 بولیے. سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہند تیرے کمی زہرا. حضرت علی کچھ دنوں کے سفر سے واپس پلٹے. سن رہے ہیں میری بات؟ وقت تو تمام ہو چکا لیکن میں بس صرف 2 منٹ لوں گا. ایک سفر سے واپس پلٹے، سیدھے آئے اپنے گھر. فاطمہ سے پوچھا فاطمہ ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے کئی دنوں سے. حسن و حسین کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. حضرت علی گھر نہیں بیٹھے، باہر چلے گئے کہ کوئی مزدوری دیکھتا ہوں. مزدوری نہیں ملی. 1 دینار ادھار لیا. ادھار والا دینار لے کر گھر کی جانب چل رہے ہیں، سامنے سے حضرت مقداد آ گئے. حضرت مقداد پریشان. حضرت علی پوچھتے مقداد بھائی کیا ہوا؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، باہر آیا مزدوری نہیں ملی. حضرت علی فرماتے ہیں حالت تو میری بھی یہی ہے، گھر میں مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا ہے، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا. حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیے حسن و حسین کے لیے. نہیں تو لے جا، تجھے قسم لے جا. حضرت مقداد نے لے لیا. اب حضرت علی گھر نہیں گئے، مسجد میں آ گئے. ظہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے. عصر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے. جب مغرب کی نماز ادا کی، پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ. پیارے آگے آگے چلتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے. کتنا عالی شان در علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. کوئی چیز پیچھے دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو پھر اس کے مطابق کوئی مصرع آ جاتا ہے.
کتنا عالی شان در، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں تیرے آج مہمان بننے کو جی چاہتے ہیں۔ اب حضرت علی خاموش پیچھے چل رہے ہیں، پھر پیارے آقا پوچھتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتے ہیں، پھر خاموش۔ اب میرا ایک وجدان ہے، میرا اپنا تخیل ہے، میں سوچ رہا ہوں ممکن ہے حضرت علی نے اس موقع پر لائن ملا کے کہا ہو مولا مشکل کشا۔ پھر جب تیسری دفعہ پیارے آقا نے فرمایا، حضرت علی فرماتے اہلن سہلن مرحبا، جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا، دستک دی، دونوں اندر تشریف لے گئے، دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پر ہیں۔ پیارے آقا وہی جملہ وہاں جا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا میں نے آج علی کو کہا تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے۔ اتنے میں پیارے آقا یوں سامنے دیکھ کے فرماتے ہیں وہ اس پرات سے کیا دھواں اٹھ رہا ہے، علی شان در، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ فاطمہ بیٹا وہ خوشبو بھی اٹھ رہی ہے اور دھواں بھی ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ سیدہ فاطمہ اٹھانے کے لیے گئی، واپس پلٹی تو نگاہیں ملی علی سے، اور نگاہوں ہی نگاہوں میں حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دیتی ہیں سیدہ فاطمہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نہیں جانتی کیا معاملہ ہے۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کیا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ پریشان نہ ہو، فاطمہ آپ حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار۔ تو میری گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہ گھر ہے سیدہ فاطمہ کا جس کے غلام ہیں سنی۔ سیدہ فاطمہ کے در پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی رسول آ کے گستاخی کرے۔ یہ جتنی تاریخ ہے وہ سب گند ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے، آقا کا فرمان سچ ہے۔ اور میں آپ کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو نئے آئے بیٹھے ہیں، یہ دنیا چند سانسوں کی دنیا، چند مستعار دن ہیں، یوں سمجھیے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ان شخصیات کا جا کے سامنا کرنا ہے۔ تاریخ پہ ایمان نہیں رکھنا، تاریخ گند ہے، نہ معلوم کس نے لکھی ہے۔ اللہ کا قرآن سچ ہے، آقا کا فرمان سچ ہے، صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی، آخر دعوانا الحمدللہ۔